الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا انني في بحر غم خذ يدي يا سيدي سهل لنا اشكالنا يا سيدي سهل لنا اشكالنا يا سيدي سهل لنا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي مخبرا معمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك وأهل بيتك وبناتك ووالديك يا خاتم النبيين ہزار بار بشوئیں دہن بمشک اولاد ہنوز نام تو گفتن کمال بیت بیست نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانہ ایست سوئے قطار می کشم ناقائے بے زمام را لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی ایسے ہاتھ ہلا کے جنہوں نے پہلے جانتے ہیں وہ ہاتھوں کو ہلا کے بول کے کہنا ہے یہ عقیدہ بھی ہے وظیفہ بھی ہے نعرہ بھی ہے بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں جواب میں آپ نے یہ کہنا ہے کوئی نبی نہیں بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی اپنا تو یہ عقیدہ ہے اب جس کے ابھی بھی ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے نا وہ جواباً ضرور کرے اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین بعد از رسول ہاشمی ماشاءاللہ بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کیونکہ اصلاً یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں عظمت کے سلسلے اما بعد قابل صد احترام قابل صد احترام علماء اہل سنت زعماء ملت دانشوران ملت قابل قدر بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں تحریک ختم نبوت کے جال و شمع رسالت کے پروانوں جمعیت علماء پاکستان کے عہدیداران و کارکنان اور دیگر ختم نبوت کی تنظیمات سے تعلق رکھنے والے غیور محافظین ختم نبوت اور کارکنان ختم نبوت اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اس روڈ پہ بیٹھ کر خوبصورت سا اجتماع بعنوان تحفظ ختم نبوت سجا کے بیٹھے
انتظامیہ والے بچوں سے کہہ دیں کہ خاموشی سے باہر تشریف لے آئیں یا خواب خرگوش میں چلے جائیں. آواز باہر نہ آئے، مہربانی. آواز آئے تو صرف نعرے کیا ہے یا سبحان اللہ کیا ہے، اپنی باتوں کی آواز نہ آئے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. صدر محفل عزت مآب واجب التکریم حضرت العلام مفتی عبدالشکور رضوی صاحب عزیز و مجدود، اور آج کی پروگرام کی سرپرستی عزت مآب میرے محترم حضرت صوفی محمد اسماعیل قادری نورانی صاحب عزیز و مجدود. آپ کا مجھے حکم نامہ ملا، تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہو گیا. مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا قاری منظور احمد ساقی صاحب نے آپ کو یمامہ کے ابتدائی بنیادی حالات کا ذکر کیا، جس میں شہید اول سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اختصاصی منظر پیش کیا. نقیب محفل صاحبزادہ والا شان نے بڑے خوبصورت انداز میں محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے، وقت بچاتے ہوئے مجھے دعوت دی، لیکن یہاں ترتیب ذرا الٹی ہو گئی، نزولی کی بجائے عروجی ہو گئی. صدارتی خطبہ پہلے اور ایک طالب علم کا بیان بعد میں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے منصب کے لائق نہیں. میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علم ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ان کی اپنی مرضی ہے. مائک ان کا، اسٹیج ان کا، گھر ان کا، وہ جو مرضی کرے. تو میں نے اپنے محبت کا اظہار کر دیا کہ یہ ترتیب میرے اس حساب سے مخالف تھی کہ صدارتی خطبہ اختتام پہ ہی، اور بزرگوں کا خطاب تو اختتام پہ ہی جگتا ہے. باہر کے ان کا محبت، ان کا حسن نظر، وقت کی ترتیب جیسے انہوں نے کی. چند بنیادی باتیں میں نے کر دی. میری ایک ہی گزارش ہے کہ ادروائز جو آوازیں ہیں، ڈسکشن ہیں، وہ نہیں ہیں، اور آپ کی توجہ مجھے چاہیے. میں نے اپنے مخصوص وقت میں رہتے ہوئے، جیسے قبلہ نورانی صاحب نے مجھے حکم کیا، میں اسی وقت کے اندر اپنی بہت سی باتوں کو کہنا چاہوں گا. بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز ان بچوں سے کروں گا. یہ جو ایک جامعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہین بیٹھے ہیں، جو اس محفل کے سب سے کم عمر ہیں، ان سے اپنی بات لے کر بزرگوں آپ تک آؤں گا، بزرگ جوان اور جتنے بھی تحریکی ساتھی ہیں. پھر آخر میں کچھ باتیں میرے ممبر و محراب کے ورثاء ہیں. مجھے تو صاحبزادہ صاحب نے فون کر کے کچھ اور منظر دیا تھا، لیکن یہاں تو بالکل عوامی منظر ہے اور عوام الناس ہے، تو میں ذہن اس حوالے سے بنا کے کھڑا تھا، لایا تھا. لیکن یہاں منظر چونکہ چینج ہے، تو میں کچھ حاضری حضرت علماء کی بارگاہ میں، حضرات علماء کی بارگاہ میں پیش کروں گا انشاءاللہ آخر پہ. تو یہ میری گفتگو کے 3 حصے ہوں گے. پہلا حصہ یہ بچے ہیں، پنڈال کے آخر تک کوئی بچہ بیٹھا ہے، سٹارٹ سے لے کر تو میں میری گفتگو کا مخاطب ہے. پیارے بچوں، آپ بہت ہی اچھے ہو، بہت ہی پیارے ہو. آپ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم کی امت کے بڑے نونہال پھول ہو، اور آپ میں حفاظ بھی ہیں، اور آپ حفظ کے شعبے میں ہیں، اور اس لیے بھی آپ قدر و منزلت والے ہیں. لیکن آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ بڑے ہو کر چھوٹے بن کے بیٹھے ہو نیچے. اس بات کو صرف نظر کر کے، کیونکہ آپ کی عمر کے تقاضے کے پیش نظر یہاں بٹھایا ہے. اگر آپ جس منزل کی طرف رواں دوا ہو، خیرکم، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. آپ بہتر ہو مجھ سے، لیکن آپ کو عمر کے تقاضے کے لیے نیچے بٹھا دیا گیا. اب آپ سے میں توجہ لے لی ہے، میں نے آپ میری طرف توجہ کر لی. میں نے 3-4 جملے صرف آپ سے کہنے، پھر میں اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اور وہ 3-4 جملے آپ نے مجھے جو ہے نا وہ پوری توجہ سے سن لینے ہیں. عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. یہ اتنا ہی اہم اور ضروری ہے جتنا عقیدہ توحید ضروری ہے. عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے.
اسی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی ایمان کی بنیاد ہے۔ اب عقیدہ توحید کیا ہے؟ میری ملت کے بچے بچے کو بتائیں۔ جب ان بند کر کے آواز دے ویسے یہ ریپیٹ نہ ہو، بہت اچھی سروس ہے آپ کی، لیکن تھوڑا سا میرے مثال سے پیارے بچوں، عقیدہ توحید جتنا ضروری اور اہم ہے اتنا ہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اب بڑے ایک منظر دیکھنا ذرا، بڑے لوگ آپ بھی کھڑے ہو، نوجوان ہو، بڑے اساتذہ بھی بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، بیٹا 3 سوال میں نے آپ سے پوچھنے ہیں اور 3 سوال میں نے آپ کو بتانے ہیں، بس آپ کا اتنے کورسات کا کافی ہے۔ پہلا سوال آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے جھوم کے بتانا، مجھے یقین ہے آپ کو آتا ہے، اور باعتماد ہو کر پورے جوبن سے بتانا، ان کو پتا چلے آخر تک کہ آپ بڑے قابل اور شہین بچے ہو۔ اللہ کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ، کھل کے بولو نا، سب دیکھنا ذرا، سننا ان بچوں کو، اللہ کتنے ہیں؟ لو جی، میری ملت کے بچے نے نصارہ کے عقیدے کا رد کر دیا، جو دنیا میں کہتے پھرتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، الہ 3 ہے، معبود 3 ہے، میری ملت کے بچے نے جواب دیا اللہ کتنے ہیں؟ معبود کتنے ہیں؟ خدا کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ لو جی، ایک فتنے کا رد ہو گیا، جو مذہب تو الہامی تھا لیکن بعد میں شکل بدل کے اس کو بدل کر تثلیث کا عقیدہ کر دیا کہ 3 خدا ہے۔ میری ملت کے بچے نے جواب دیا کہ خدا ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ دوسرا جواب بچوں تیار ہونا، بلند آواز سے دینا، آپ بھی کھڑے بھی بولنے ہیں، پیچھے بڑے بچے ہیں وہ بھی آواز بلند کریں، ہاتھ بھی بلند کریں۔ اللہ کا کوئی باپ ہے؟ ماشاءاللہ، ہاتھوں کو بھی لہرائیں اور جواب بھی دیں، اللہ کا کوئی باپ ہے؟ ماشاءاللہ۔ دوسرا جواب، اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ لو جناب، یہود کا رد کر دیا میرے بچوں نے، جو کہتے تھے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اس کا بھی رد کیا، اور مسیح ابن اللہ، کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اس کا بھی رد کر دیا، اور قریش مکہ کا بھی رد کر دیا، جو کہتے تھے اے محمد بتا تیرے خدا کا نسب نامہ کیا ہے، باپ کون ہے، دادا کون ہے، انسب لنا رب کا، اے محمد بتا اپنے رب کا دادا باپ دادا شجرہ تو بتا۔ میرے بچوں نے اس کا بھی رد کر دیا۔ اللہ کا کوئی باپ ہے؟ نہیں۔ زور لگا بول اونچی، اللہ کا کوئی خدا، اللہ کا کوئی رب ہے؟ نہیں۔ اللہ کا کوئی باپ ہے؟ نہیں۔ اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ نہیں۔ اللہ کی کوئی بیٹی ہے؟ نہیں۔ فرشتوں کو یہودی اللہ کی بیٹی کہتے ہیں، یہودیوں کا بھی رد، نصارہ کا بھی رد، مشرکین مکہ کا بھی رد ہو گیا۔ اب میری ملت کا بچہ قادیانیوں کا رد کرے گا۔ منزل میں نے بہت آگے لے گیا ہوں، شارٹ بچوں کو کورس پیش کرنا ہے۔ بیٹا بچاؤ، حضور اللہ کے آخری، واہ بچوں واہ بچوں، حضور اللہ کے آخری، زور سے بولو، حضور اللہ کے آخری، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، یہاں رکنا ہے، یہی میری پوری کنورسیشن کا اصل موقف ہے، یہی پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا۔ بیٹا یہ نہیں کہنا آج کے بعد، بڑے بھی سن لیں، بزرگ جوان بھی سن لیں، تحریکی ساتھی بھی سن لیں، تعریف کرتے ہوئے یہ نہیں کہنا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ نہیں کہنا، آئے گا، آئے بھی ہیں۔ حیران ہو گئے؟ علماء بیٹھے ہیں، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد نبی آئے بھی ہیں، آئے گا بھی، اس لیے یہ نہیں کہنا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ تعریف غلط ہے، من جملہ غلط ہے، تحقیقی تعریف کے اعتبار سے غلط ہے۔ آپ کہیں گے کیسے آ گئے بھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے کہا سنی، تجھے تو پتہ چلنا چاہیے، بیت المقدس میں 1.25 لاکھ کم و بیش نبی حضور کی آمد سے پہلے بیٹھے تھے کہ نہیں؟ جس کو سمجھ آئیے وہ بولے۔ 313 رسول بیت المقدس میں آئے تھے کہ نہیں؟ جسم کے ساتھ آئے تھے، روح کے ساتھ آئے تھے، اور نماز کی اقتدا کرنے آئے تھے۔ ارے میں نے کہا حضور کی بعثت کے بعد 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء، 313 رسول آ بھی گئے، ختم نبوت میں فرق نہیں آیا، کیونکہ
عقیدہ ختم نبوت کی تعریف یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے گا ضرور, آئے گا ضرور. اور 1.25 لاکھ آ گئے تھے, ختم نبوت پہ کچھ فرق نہیں پڑا تھا. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, یا نقشبندی بھی بیٹھے ہیں, مجددی بھی بیٹھے ہیں, نورانی بھی بیٹھے ہیں, چشتی بھی ہوں گے, قادری بھی ہوں گے, سروری بھی ہوں گے, اہل سنت کے تمام سلاسل کے نمائندہ افراد ہوں گے. میں ایک ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, سلسلہ کوئی بھی ہو, سلسلہ کوئی بھی ہو, یہ تو بنیادی عقیدہ ہے نا. سننا ذرا 313 رسول, 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آدم بھی ہیں, ابو البشر بھی ہیں, اور جد الانبیاء ابراہیم بھی ہیں, کلیم اللہ بھی ہے, ذبیح اللہ بھی ہے, روح اللہ بھی ہے, سارے بیٹھے ہیں. مصلی خالی ہے. دعا لینا چاہوں گا. مصلی خالی ہے, اور مصلی کا تعلق قدم سے ہوتا ہے, تاج کا تعلق سر سے ہوتا ہے. آپ میرے مصلی پہ آ کے کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے, میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. میں نے بھی نماز پڑھی, آپ بھی نماز پڑھ لیں, لیکن میرا تاج پڑا ہو, آپ رکھ دیں قدم, میں برداشت نہیں کروں گا. قدم کا تعلق مصلی سے ہو سکتا ہے, تاج سے نہیں ہے. میں نے کہا لوگوں مسئلہ ختم نبوت کب سمجھو گے؟ 1.25 لاکھ نبی آیا بیٹھا ہے, لیکن حضور کے مصلی پہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے. تاج ختم نبوت لینے کی مجال کسے ہو؟ تاج ختم نبوت کا دعویٰ اور کس کو ہوگا؟ اور ایک اور جملہ سنے تو میں بات دوبارہ لے کے آتا ہوں, آپ کے لیے مخاطب ہوں, بچوں سے آگے بڑھ گیا ہوں. ارے حساسیت ختم نبوت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہوں گے, نبی بھی ہوں گے, رسول بھی ہوں گے, لیکن تشریف لا کر اعلان نبوت نہیں فرمائیں گے. جملہ دینا چاہتا ہوں, جس کو سمجھ آئے بول دے, ورنہ میں قبرستان میں کبھی تقریر نہیں کرتا ہوتا. میں قبرستان کا کبھی بھی تقریر کرنے نہیں لیا. میں ہمیشہ زندہ بندوں میں کرتا ہوں, اور میرا یقین ہے بلکہ ایمان ہے, میں ان زندہ بندوں کی مجلس میں کھڑا ہو کر تقریر کر رہا ہوں, اور ان زندہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں جن کا عقیدہ ہے کہ ہمارے تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں. اگر سمجھ آئی ہے تو کہہ دیں سبحان اللہ. اور ایک اور بات کہوں, ختم نبوت کی محفل جو ہوتی ہے نا, یہ محاذ کی محفل ہوتی ہے. اسی لیے سی پی او کے چکر لگتے ہیں, اسی لیے دفتروں کے جنگل میں چلنا پھرنا پڑتا ہے. یہ محاذ کی ہے. آپ صرف محفل نعت کرتے تو کچھ بھی نہ روکتا آپ کو. آپ کر لیں بڑی سے بڑی محفل نعت, کراچی سے 20 نعت خان بلا لیں, ہندوستان سے 50 بلا لیں, کراچی سے بلا لیں, دبئی سے بلا لیں, برطانیہ سے بلا لیں, نعت خانوں کا ڈھیر لگا دیں, ایک بھی پریشانی نہیں آپ کو آئے گی. میں نعت کا منکر نہیں ہوں, مت کسی کے دل میں جائے. میری کھٹی میں حضور کی ثنا ہے, میری کھٹی میں ہے. میں رضوی بھی ہوں, قادری بھی ہوں, نوری بھی ہوں, سلسلے والا ہوں, بے سلسلہ نہیں ہوں. لیکن جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں وہ سننا, وہ ثواب کی صرف محفلیں ہیں. تیرے ثواب سے کفر کو کوئی خوف نہیں ہے. کفر تب کانپتا ہے جب تو نعرہ ختم نبوت لگاتا. بات سن لیں, میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, وہ جملہ اتنا اہم ہے, میں نے اس کے لیے آپ کی ذہن سازی کی ہے تھوڑی سی. اگر وہ جملہ آپ نے ایسے ضائع کر دیا نا تو صبح دفتر میں کیا لگے گا. ان کے دفتر میں آئے ہیں, ان کے بھی کوئی نہ کوئی ایجنٹ آیا ہوگا. یہ ہماری زندگی کا ایک ایکسپیرینس ہے کہ جہاں ختم نبوت کا اشتہار ہو, یہ ٹائٹل آ جائے نا جہاں پہ, وہاں قادیانی خود یا روپ بدل کے یا اس کا ٹاؤٹ آتا ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ کیا کیا سٹیٹس اور کیا کون آیا تھا, کس انداز میں بیٹھا تھا. اس کو خبر جائے کہ ڈھیلے تھے, ٹھنڈے تھے, مٹھے تھے, وہ جا کے صبح ہنستے ہیں, چلو کوئی نہیں, نعتاں پڑھ دے رہے, موجاں مار دے رہے, لنگر کھا کے چلے گئے, کوئی بات نہیں. جب ہو گئے ختم نبوت کی بات,
جب وہ مرزے کی سرجری آپریشن ہوا تو پھر منہ ڈھلکے ہوئے جائیں گے، صبح بیٹھیں گے، ہاں جی میٹنگ ہوئی، کیا بنا؟ کہا بھئی وہ بھائی جو آیا تھا وہ بھی حضرت صاحب کا آپریشن ہی کر رہا تھا، اور جتنے لوگ بیٹھے تھے جب وہ ختم نبوت کی بات کرتا تھا تو 70 سالہ بابا بھی 12 سالہ بچہ بھی نبی کے نام پہ پڑھ کے جاتا تھا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں کا جو یار ہے، مرزائیوں کا جو یار ہے۔ آپ بہت مہربانی اللہ صاحب، آپ نے محبت کی۔ مردیوں پہ لڑ، مردیوں پہ لڑ۔ نعرہ پنڈال کے اینڈ سے بھی آئے گا، درمیان سے بھی آئے گا، آگے سے بھی آئے گا۔ اب نعرہ مائک سے نہیں آئے گا، آپ کی زبان سے آئے گا۔ لیکن سنیں، ربط سے ایسے نہیں، بے ربط نہیں ہونا، ربط سے چلیں گے۔ بات کو میں آگے لے کے چلوں۔ اب وہ جملہ سنیے، ختم نبوت کی اساسیت اتنی ہے کہ اللہ کا سچا نبی، سچا رسول عیسیٰ ابن مریم بھی دوبارہ آئیں گے، لیکن وہ دعویٰ نبوت نہیں کریں گے۔ وہ بطول کا بیٹا، مریم کا بیٹا ہو کر بھی، وہ نبی ہو کر بھی اعلان نبوت نہیں بلکہ حضور کا کلمہ پڑھیں گے۔ وہ اس گھسیٹی کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ بات کو دوبارہ میں پیچھے لے کے آنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ نہیں کہنا ہے حضور کے بعد کوئی نبی۔ مل کے بولے، 3 بار آپ نے بولنا ہے بچے، آپ بھی بولیں حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی۔ پھر بولیں حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور تیسرا جملہ بچوں کے لیے، پہلا کیا ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، دوسرا کیا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی، تیسرا جملہ سنیے، محفوظ کریں اپنے دل و دماغ میں۔ حضور علیہ السلام کے بعد جو دعوی نبوت کرے، پیدا ہو اور دعوی نبوت کرے، کسی بھی معنی میں، رسالت کے، نبوت کے کسی بھی معنی میں وہ دعویٰ کرے، نبی کا لفظ اپنی طرف منسوب کرے، وہ شخص کافر ہے، جہنمی ہے۔ اب آپ نے آدھا جواب دینا ہے، آدھا میں نے پوچھنا ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد جو دعویٰ نبوت یا رسالت کرے وہ کون ہے؟ بولے بچے، بولے کون ہے؟ کون ہے؟ اب چوتھا جملہ آپ نے سننا ہے، اور آپ کی ڈیوٹی ختم، بیٹھنا ہے، غور سے سننا ہے، باقی باتیں جتنی سمجھ آئی۔ لیکن چوتھا آپ کے لیے مخاطب جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی یہ انڈیا میں پیدا ہوا تھا، 1.25 صدی ہوگی، مر گیا، جہنم میں چلا گیا۔ اس کے پیچھے مرتدوں کی ٹیم ہے جو اس کے سلسلے جماعت کو چلا رہی ہے۔ مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت بھی کیا، دعویٰ رسالت بھی کیا، شریعت کی روح سے، قرآن کی روح سے وہ کیا ہوا؟ اونچی بولے، وہ کیا ہوا؟ مرزا قادیانی نے نبی ہونے کا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا، قرآن و حدیث کی روشنی سے وہ کیا ہوا؟ بولے اونچی بولے، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اچھا، اس مرزا قادیانی کو جو نبی مانے وہ کون ہوا؟ وہ بھی کافر ہوا۔ بولے بولے، اب آپ بڑے بھی بولتے جائیں۔ مرزا قادیانی کو جو نبی مانے وہ کون ہوا؟ مرزا قادیانی کو جو امام مہدی مانے وہ کون ہوا؟ مرزا قادیانی کو جو مجدد مانے وہ کون ہوا؟ مرزا قادیانی کو جو پیر مانے وہ کون ہوا؟ مرزا قادیانی کو جو فقط امام مانے وہ کون ہوا؟ سینے کا زور لگائے بھی بولنا ہے۔ مرزا قادیانی کو جو مسلمان مانے وہ کون ہے؟ مرزا قادیانی کو کہ کفر میں جو شک کرے وہ کون ہے؟ حضرت فاضل بریلی نے قلم توڑ دیا فتویٰ دے کر، فرمایا جو مرزا قادیانی کے کفر میں شک کرے وہ بھی، میری آواز نہیں آئی، جو مرزا قادیانی کے کفر میں شک کرے وہ بھی، آواز نہیں آئی، پیچھے والے بھی بولے جو مرزا قادیانی کے کفر میں شک کرے وہ کون ہے؟ جو مرزا قادیانی کو کافر نہ کہے وہ بھی۔ دانشور ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں میں ہمیں مل جاتے ہیں، عدالتوں میں ہمیں مل جاتے ہیں، عدالتوں کچہریوں میں بیٹھے کہتے ہیں جی کوئی ہے تو اسے کہنے کی ضرورت کیا ہے، بھلے وہ ہوگا، رہنے دو اس کو، تمہیں کیا، تم اپنی ختم نبوت کی بات کرو، تمہیں کافر کہنے سے کیا ملتا ہے، وہ ہوگا نہیں ہوگا، وہ جائے جہنم میں، یہ جائے
جنت میں چھوڑا اس بات کو. میں نے کہا نہیں اور نہیں, اخلاق کا درس دینے والے سن, جس کے نالین کے نیچے سے اخلاق کی بو پھوٹتی ہے نا, اس پاک پیغمبر نے مکہ کے چوک میں فرمایا ہے اور رب کے حکم پہ فرمایا ہے, قل یا ایھا الکافرون. سراپا اخلاق نے کافر کو کافر کہا, اور اعلیٰ حضرت نے لکھا تمام امت کا اجماع ہے کہ کافر کو کافر کہنا یہ ضروریات دین میں سے ہے. اور اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے کہا جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی, اور جو مرزا قادیانی کے کفر میں شک کرے وہ بھی. تو زیادہ اقدار ہے نا, بولیں گے ذرا میرے ساتھ, آپ بھی بولیں گے. مرزا قادیانی کو جو کافر نہ کہے وہ بھی, مرزا قادیانی کے جو کفر میں شک کرے وہ بھی. سنیے بڑی لوگوں کی بات آپ کی پوری ہو گئی, اس کو دماغ میں رکھنا. 4 باتیں ٹھیک ہو گیا, آپ کی چھٹی. آپ بڑوں سے مخاطب ہونے جا رہا ہوں, توجہ کرنا. مرزائیوں کے ویسے تو 6-7 فرقے ہیں, 6-7 ہیں, لیکن جو بڑے ہیں وہ 2 ہیں. وہ کون سے ہیں؟ ایک قادیانی مرزائی, ایک لاہوری مرزائی. قادیانی مرزائی مرزے کو نبی مانتے ہیں, لاہوری مرزائی مرزے کو نبی نہیں مانتے بلکہ مجدد مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نبی نہیں ہے, مجدد ہے, مسیح موعود, امام مہدی جس نے آنا تھا. اور جبکہ قادیانی جو ہیں وہ مرزے کو نبی مانتے ہیں. اب یہ دونوں آپس میں شدید اختلاف رکھتے ہیں, شدید اختلاف رکھتے ہیں. کسی نے ملا نے کہا تھا, پیر صاحب پردے میں رہ کے بات کر رہا ہوں, نام نہیں لیتا, پیر صاحب مجھے تقریبا میں بیٹھ کے کہنے لگے پیر صاحب ایک بات تو بتاؤ. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے جناب جو مرزائی مرزے کو نبی مانے وہ تو وہ کافر. اب جو یہ لاہوری ہیں یہ مرزے کو نبی نہیں مانتے, تو یہ تو کافر نہ ہوں. اپنی طرف سے وہ اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں, یہ تو کافر نہ ہوئے. میں نے کہا حضرت جی پہلا علمی جواب, دوسرا غیرت والا جواب. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا علمی جواب اعلیٰ حضرت نے دے دیا. فرمایا جو مرزا قادیانی کو کافر نہ کہے وہ بھی, جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی, جو مرزے کو مسلمان مانے وہ بھی. میں نے کہا تم اس کے امام مہدی ہونے پر رک گئے ہو, اس کو تو مسلمان ماننا بھی کفر ہے. دوسری بات جو ایک جذباتی اور غیرت والی بات ہے, سید فیض الحسن آلو مہار شریف والا, میرے بزرگ جانتے ہیں, میں تو ان کو زمانہ نہیں دیکھا, میرے والد گرامی نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں, بزرگوں نے بتائی ہیں. پیر سید فیض الحسن آلو مہار والے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. شہید ختم نبوت, آدھی جیل میں آدھی ریل میں, 53 کی تحریک کا مجاہد. ارے وہ خطاب فرما رہے تھے, ایک کونے سے بندہ اٹھا, شاہ جی یہ لاہوری مرزائی یا قادیانی مرزائی کتنا کفر ہے کہ آپ اسی محبت میں, اسی جذبے میں, اسی لے میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا. وہ کیا پوچھا حضور, لاہوری مرزائی اور قادیانی مرزائی میں فرق کیا ہے؟ فرمایا ایک چٹے رنگ دا سوری, ایک کالے رنگ دا سوری. بات ختم ہوگی. ایک چٹے رنگ دا سور ہے, ایک کالے رنگ دا سور ہے, دونوں سور. یہ ہمارے بزرگوں نے مختصر فیصلے کیے ہیں. جسٹس منیر کی کورٹ میں انکوائری کمیٹی بنی تھی مرزائی ایشو پہ, ٹھیک ہے نا, یہ جو ربا کمیٹی پہ, تو اس وقت عطا اللہ شاہ بخاری اور سید فیض الحسن دونوں کورٹ میں تھے, دیگر علماء تمام مکاتب فکر, مظفر علی شمسی بھی تھا, اور بھی تھے. تو اس وقت جسٹس نے منیر نے طنز کرتے ہوئے کہ ماحول بدلے, اور اس نے شاہ جی سے پوچھا تھا, شاہ جی آپ کے لیے شرائط نبوت کیا ہیں؟ یہ لکھا ہوا باقاعدہ جسٹس انکوائری, جو کیا نام ہے اس کا, منیر, جسٹس منیر انکوائری رپورٹ پہ اس نے سوال کیا, شاہ جی بتائیں تمہارے نزدیک شرائط نبوت کیا ہیں؟ شاہ جی اٹھے, سید فیض الحسن, فرمایا کم از کم شریف آدمی تو ہو. جس کو سمجھ آئی ہے, کم از کم شریف آدمی تو ہو. اور میں 19 سال سے جناب نگر مسلم کالونی کے اسٹیٹ سے لے کر میں چمنڈے, سیالکوٹ, آزاد کشمیر اور کراچی تک 19 سال سے چیلنج مرزائیوں کو کر رہا ہوں. مرزائیہ اپنے باپ کے حلالی تخمتوں میں جو اس سوال کا جواب دینا. میں نے جو لٹریچر لکھا اس لٹریچر میں نے مرزائیوں سے سوال کیے, نیٹ پہ موجود ہے میری تقریریں. آج بھی جو یہ تو میں پاکستان کے اسٹیٹ سے کر رہا ہوں, نورانی کے وارث بیٹھے ہیں, نورانی کا ایک ادنا سا کارکن چیلنج کر رہا ہے. اور مرزائیوں تم مرزا قادیانی کو شریف آدمی ثابت کر دو, جو پیسہ مانگو گے یہ فقیر دے گا, اور تم محلے کا شریف آدمی ثابت نہیں کر سکتے. مقام نبوت تو بہت اونچا ہے. آپ کھڑے کر کے جواب دے بھائی, آپ مہمان ہیں, آپ کھڑے کریں.
ماشاءاللہ. شریف آدمی نہیں ثابت کرو گے. اور بتاؤ اپنی ایمانداری سے کیا جنگی، کیا فلمی چرسی بھنگی زانی یہ مزے کا شریف آدمی ہو سکتا ہے؟ بولو. اور معیار دنیا کا کوئی مطلب لے کے آجا، اس کے جو مورل سٹیٹس ہیں، مورل ویلیوز ہیں، ان مورل ویلیوز کے اندر جو بندہ انخرافات کا جو پریکٹر رکھتا ہو وہ ملے کا شریف آدمی نہیں. بدھسٹ مذہب لے آ، ہندو مذہب لے آ، اور جو مرچی تاریخی مذہب لے کے آجا، لبرلزم کے پاس آجا، سیکولرزم کے پاس آجا، اور جو لوگوں کی عزتوں کو اچھالے، عزتوں کو نیلام کرے، وہ ملے کا شریف آدمی نہیں. ہم پوری ڈاکومنٹری کے ساتھ ثابت کریں گے مرزا قادیانی بغیرت، زانی بھی تھا، شرابی بھی تھا، ویبی بھی تھا، چرسی بھی تھا، بد کردار بھی تھا اور بد گفتار بھی تھا. پوری ذمہ داری سے ثابت کریں گے. اب مرزا قادیانی تو گٹر کے چوڑے سے بڑھ کے اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں. ہم اس کے امام مہدی اور مجدد مسیح پتہ نہیں کہاں دینے باس لا رہے ہو. سنو، غیرت کا تقاضا ہے بس، یہاں دلائل نہیں. حضور اللہ کے آخری نبی ہے بس، دوسری بات ہی کوئی نہیں. کوئی چوڑا چماٹ 100 کتابیں لے کے آ جائے. میں پوچھتا ہوں سادہ لوگ بندوں سے، ایک بندہ 1000 کتابیں لے کے آ جائے اور کہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، آپ دلائل سننے شروع کریں گے؟ کیا کریں گے؟ تیری کتابیں 1000 جائیں جہنم میں، اور خدا کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں. ہمیں تو رب نے فرما دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کوئی دوسری دلیل سنو گے؟ 1000 کتابیں ہیں، سنو گے؟ جب اس پہ دوسری دلیل سننے کے لیے تیار نہیں تو اسی وزن کی دوسری آیت ہے، وہ بھی کلام الہی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین. یہ بھی اسی قرآن میں ہے کہ محمد نبیوں کے آخری ہیں. ان کی ختم نبوت ہو گئی. 1.25 لاکھ انبیاء نے ذکر کیا، رسولوں نے ذکر کیا، تورات زبور انجیل بھری پڑی ہے. ارے غیر الہامی مظاہر نے تصدیق و بشارتیں دی ہیں کہ وہ آئے گا، کال کی اوتار آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا but after me shall come the splendor of all the prophets and holy ones and shall shed light upon the darkness of all the prophets and said because he is the messenger of God. اور عیسیٰ ابن مریم بائبل میں کہہ گئے، گوتم بدھ اپنی بھشن پران میں کہہ گیا کہ کال کی اوتار آئے گا. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے صحیفہ میں کہہ گئے وہ 2 شانوں کے درمیان مہر نبوت رکھتا ہوگا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ گئے، بتا گئے. داؤد علیہ السلام بتا گئے. ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں اٹھا کے وہ مانگے ربنا وبعث فیہم رسولا، وہ رسول میری ذریت میں دے دے جس کے چرچے کائنات عالم میں ہو رہے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اور چاہیے پہ لڑ بے شک نبی تذکرے کر گئے، 313 رسول تذکرے کر گئے، اور سارے رسولوں نے بتایا وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. اور تمہارے بختوں کو سلامی کیوں نہ دوں، 1.25 لاکھ یہ کہتے چلے گئے وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. ہم کتنے خوش بخت ہیں، ہم کہہ رہے ہیں وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حق اہل سنت. گنجائش نہیں ہے، میں صرف اپنی گفتگو کا دوسرا حصہ مکمل کرنے کے قریب ہوں. یہ میرے پاس کتاب ہے تذکرہ، یہ مرزائیوں کے نزدیک قرآن کا درجہ ہے. سادہ لو مسلمان کو نیا کو لبرل کو روشن خیال آیا ہوگا، اس کے ذہن میں ہوگا یہ مولویوں کو پتہ نہیں کیا بدعزمی ہو جاتی ہے. جب بھی ختم نبوت کی بات آتی ہے تو مرزے پہ لعنت ڈالتے ہیں، مرزے کے بارے میں ایسے لفظ بولتے ہیں سب جو زیبا نہیں ہے. میں نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، کبھی سورہ قلم جا کے ترجمے کے ساتھ پڑھ، تجھے آیت کا سامنا کرنا پڑے نا. جب پڑھے وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، آخری پارے کی آسان سورت ہی پڑھ لے، تبت یدا ابی لہب، تب آخری صورت پڑھ لئے، آخری پارے کی صورت پڑھ لے، تجھے سمجھ آ جائے کہ شاتم رسول کے ساتھ زبان کا استعمال کرنا کیا ہے. دانشور تیری دانشواری ختم ہو جائے، تیری بدعزمی چلی جائے. اگر تو اس بات میں بھی جسے حضور کے نام پہ بھی غیرت نہیں آتی،
میں ایک بندے سے کہا، وہ جو قادیانی نواز تھا، حضرت علماء کی دعا لینا چاہتا ہوں، ایک بندے سے کہا جو قادیانی نواز تھا، قادیانیوں کا یار تھا، میں نے کہا تجھے سے نفرت نہیں ہوتی؟ میں نے کہا مجھے کہتے کیا ہیں، مجھے کہتے کیا ہیں؟ میں نے کہا اچھا ایمانداری سے بتانا، تیرا ایمان بھی جیسا تیسا ہے، تجھے مبارک، پر بندے کے پتروں والی صحیح بات بتانا۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا جب تیرے باپ کو گالیاں دینے والا، تیری ماں کو برا بھلا کہنے والا بازار میں سے گزرے اور تو بیٹھا ہو بڑی خوش گپیوں میں، بڑے ریلیکس موڈ میں بیٹھا ہو، اچانک سے وہ بدبخت سامنے سے گزرے جو جس نے تیری ماں کو گالی دی تھی، تیری ماں پر الزام لگایا تھا، تیرے باپ کو گالیاں دی تھی، ایمان سے بتانا اگر غیرت کا کوئی قطرہ ہے، ذہن حاضر رکھنا، غیرت کا کوئی قطرہ ہے تو ایمان سے بتانا تیری طبیعت میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ جون کے کہنے لگا میرا ہنسنا بند ہو جائے گا، مجھے ایسا غصہ آئے گا، میرا دل کرے گا میں بازار میں اس کو بھرے بزم میں بزت کر دوں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میری ماں باپ کا دشمن بازار سے گزرے اور میں ہنستا رہا؟ میں نے کہا بس اتنی سی بات ہے، تیرا تیرے ماں باپ سے تعلق ہے، تجھے غیرت آ گئی، تیرا آمنہ کے لال سے تعلق نہیں ہے، ورنہ قادیانی کو دیکھے غیرت ضرور آتی ہے۔ بات اپنی اپنی نسبت کی ہے، اور مبارک ہو تمہارا مدینے والے سے تعلق مضبوط ہے، اس لیے تم ختم نبوت کی محفل میں آئے بیٹھے ہو، تمہارے اندر غیرت ختم نبوت موجود ہے، تبھی تم ختم نبوت کا نعرے لگا رہے ہو۔ پتا چلا اے مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں ایک دل میں دو متضاد، دو ضدین والی محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، یا دل میں محبوب کی محبت ہوگی یا دل میں محبوب کے دشمن کی محبت، دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، میں ان دانشوروں کو یہ کچھ حوالہ دکھانا چاہتا ہوں، یا وہ لوگ جو سادہ لوگ ہیں جو میرے اس مجمع میں پہلی مرتبہ آئے ہیں، ان لوگوں کے لیے چند باتیں ہیں۔ یہ تذکرہ نامی کتاب ہے مرزیوں کی، یہ مرزے کی نعوذ باللہ مجموعہ الہامات لکھا ہوا اوپر، علماء تو جانتے ہیں، آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے نزدیک جو مرزیوں کے نزدیک قرآن کا درجہ رکھتی ہے، اس کے اندر اول فول بکے ہوئے ہیں بہت زیادہ، اور اس میں مختلف 7 زبانوں میں وہی ہے، 7 زبانوں میں، اردو، پنجابی، ہندی، سنسکرت، انگلش، عربی، فارسی، یہ 7 مختلف زبانوں میں وہی ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، قرآن کی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے ہم نے نبی جس قوم میں بھیجا ہے اس قوم کی زبان میں وہی بھیجی ہے۔ مرزے کا مختلف زبانوں میں وحی کا دعویٰ کرنا مرزا کے چھوٹی ہونے کی دلیل ہے، اور سادہ سا کلیہ بتاؤں، سچے نبی کی پہچان کے لیے سادی سی پہچان یہ ہے کہ وہ حضور کی ولادت سے پہلے آئے گا، بعد میں نہیں، دائرہ نبوت مکمل ہو چکا، بعد میں نہیں، پہلے آئے گا۔ اب سننا، اس میں اس نے اول فول بڑے بکے، اس نے بڑی ڈرامے بازیاں بھی کی، اس نے کہا کہ تائی آئی، یہ وہی ہے مرزے کی، پنجابی میں کہتا ہے تائی آئی، اور پھر آگے کہتا ہے ہماری تو کوئی تائی نہیں ہے، ہماری تو کوئی تائی نہیں، آگے کہتا ہے ایک نار 100 بیمار، ایک دانہ کس کس نے کھانا، اور ایسا ہے راجہ برادری سے یعنی نائی برادری سے معذرت کے ساتھ مرزا قادیانی کی وہی ہے، شیطانی وہی، مرزا کہتا ہے کیونکہ وہی 2 قسم کی ہوتی ہے نا، علماء بیٹھے ہیں، ایک شیطانی ہے ایک رحمانی ہے، رحمانی انبیاء کو آتی ہے اور شیطانی شیطانوں کو آتی ہے، تو یہ شیطانی وہی مرزا کہتا ہے 2 اسرے 3 کینچیاں، میں کیا بلے ہے کسے دیا، ڈیش ڈیش آپ کے لیے، یہ ڈیش ڈیش آپ کے لیے، مجھے صاحبزادہ صاحب نے کہا تھا بڑی سنجیدہ گفتگو کرنی ہے، علماء ہوں گے صرف اور پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو کچھ تربیتی ماحول کرنا ہے، لیکن یہاں اسٹیج پر آ کر تو مجھے عوامی ماحول نظر آیا، اب عوامی ماحول میں وہ باتیں کروں گا تو پھر یہ نیند آ جائے گی، اور ادھر نیند آ گئی تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں رہ جائے گا، اور اس لیے میں نے تھوڑا سا آپ کے لیے اور کچھ معروضات حضرت علماء کے لیے ضرور کروں گا آخر پہ۔ سننا ذرا، یہ مرزے کی اول فول جس میں کبھی کوئی کہتا ہے، کبھی کہتا ہے امر پلاتوش یا پلاتوش تھکم تھکم تھوس،
یہ مرزے کی وہی ہے, میں حوالے کا ذمہ دار ہوں. مرزے کی وہی ہے, نعوذ باللہ شیطانی میں کہتا ہے ربنا آج, نعوذ باللہ کہتا ہے آج کا لفظ آج تک معنی نہیں کھل سکا. میرے مربی سے مناظرہ تھا, یہی میں نے مرزے کی شیطانی وہی کا آگے کوڈ کیا. میں نے کہا مرزے نے لکھا ہے ربنا آج, اور آگے اس نے لکھا ہے, خود آگے بھی یہی لکھا ہے. اس نے کہا مجھے ابھی تک آج کے معنی نہیں کھلے. کہنے لگا تو یہ ہو سکتا ہے نا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پر وہی آئے اور اس کو معنی کا پتہ نہ ہو, نبی پر وہی آئے اور معنی کا پتہ نہ ہو. میں نے کہا لعنت ڈال اس پہ جس کو معنی کا ہی نہیں پتا, کلمہ پڑھ اس کا جس پہ جبریل امین وہی لاتے ہیں, اور جبریل وہی لا کے ایک دن پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ حامیم کا کیا معنی ہے, یاسین کا کیا معنی ہے, طٰہٰ کا کیا معنی ہے. آقا سارا کلام میں لایا, سیاق کا بھی پتا, سباق کا بھی پتا, لیکن ان لفظوں کا نہیں پتا. حضور مسکرائے, فرمایا جبریل اگر یہ تجھے بتانا مقصود ہوتا تو جیسے پہلی آیتیں کھول کے بیان کی, یہ بھی کھول کے بیان ہوتی. یہ بھیجنے والا جانتا ہے یا وہ محمد جس کی طرف آیا ہے وہ جانتا ہے. میرا وقت بہت کم رہ گیا ہے, آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے. حکم تھا مجھے جو میں انشاءاللہ تعمیل کروں گا, لیکن کچھ وقت باقی بھی بچوں گا. یہ آل فال اس کی بڑیاں ہیں. ایک چلے فیصل آباد میں آیا ہوں, یہ فیصل آباد تو میں پورے ستمبر میں فیصل آباد کا جتنا میں نے نام لیا ہے نا, اتنا فیصل آباد یہ تم نے بھی نہیں لیا. اس مہینے ستمبر میں 26 اگست سے لے کر آج کتنی ہے 4 اکتوبر, 26 سے لے کر 4 اکتوبر تک جتنے جلسے ہوئے, میرا پورا پنجاب کا دورہ تھا, پورے پنجاب کا, ہر رات کا. شاید ہی شاد و نادر کوئی رات میں سوئی ہو. اور گولڈن جوبلی کے سلسلے میں ختم نبوت کا پورا دورہ کیا, اور اس دورے میں ہر جگہ میں نے جب یہ اس موضوع پہ جب بھی بولا ہوں نا انگلش وے پہ, میں نے فیصل آباد کا ذکر ضرور کیا ہے. اور علماء سے معذرت کے ساتھ یہاں مجھے کرنا ہے, اور کرنے دیجئے مجھے, کیونکہ ادل بعد ذالک ظلیم سے پڑھ کر کوئی جواب نہیں ہے, اور اس سے تو یہ ہلکا جواب ہوگا. جب بھی مرزے کی وہی ہے انگلش وہی کہتا ہے I love you, I am with you, I help you, I will kill your enemy. انگلش میں کہہ کے نا آگے لکھتا ہے, کہتا ہے جب یہ وہی آئی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے کندھے پہ کھڑا کوئی انگریز بڑے روپ سے بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے I'm with you, I help you, I will kill your enemy. اور مجھے ایسا لگا جیسے میرے کندھے پہ کھڑا کچھ بول رہا ہے. میں نے مربی سے ڈسکس کرتے ہوئے کہا, میں نے کہا مرزے نے کام صحیح بتایا ہے, انگریز نے وہی کی, یہ صحیح ہے, لیکن میں نے کہا کھڑے ہونے کی جگہ تھوڑی سی غلط بتا دیا. جس کی مرضی ہو وہ لے جائے. میں نے کہا بس اس میں تھوڑی سی اس نے جان بوجھ کے غلطی کی ہے. اس لیے جب گولڑا کے شہنشاہ کو چیلنج اس نے خود کیا تھا نا, تو گولڑے کا شہزادہ آیا تھا نا, تو یہ 3 دن تک ایک گنڈا نہیں آیا تھا میدان میں, بار بار قاصد بھیجے نہیں آیا. اور جب پیر صاحب چلے گئے, اس نے خط لکھا, کہا میں نے آنا تھا لیکن میں نہیں آیا, چونکہ مجھے پتا چلا آپ کے ساتھ سرحدی علاقے سے کچھ پٹھان آئے اور مجھے پٹھانوں سے ڈر لگتا ہے. اب یہ تو مرضی ہی بتائیں گے. میں نے مربی سے پوچھا تھا, میں نے کہا بتاؤ میں پٹھانوں سے کیوں ڈرتا تھا. ڈیش 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 علماء کافی ہے, جوانوں کا مجمع ہوتا تو میں تشریح کرتا, اور سمجھتے ویسے تھے یہی ہو, فیصلہ آبادی ہو بڑے سیانے. میں نے کہا مرزا پٹھانوں سے ڈرتا ہے. مربی سے میں نے کہا لعنت ڈال اس میں جو سرحد کے پٹھانوں سے ڈرتا ہے. کلمہ پڑھ اس سونے کا جس کا چاچا آ کے کہتا ہے اے بیٹے محمد میرے کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈال کہ یہ برادری پوری آ گئی ہے, ان کے بتوں کو جھوٹا نہ کہے. میں نے کہا حضور نے فرمایا تھا چاچا یہ میرے ہاتھ میں نائب سورج, پائے پہ چاند رکھتے, میں محمد تب بھی سچ کہنے سے بات نہیں اپنے نبی کے
اچھا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اچھا بھئی یہ اولڈ فولیاں مارتا رہتا آئی لو یو کرتا رہتا جس کو مرضی کرتا رہتا پیش کرتا رہتا ہمیں کیا اعتراض تھا بھلے کہیں آئے گماشتے چلے گئے ہمیں تکلیف کیوں ہوئی فکر کی دہلیز پہ آ جاؤ یار چند لمحوں کے لیے ہمیں تکلیف کیوں ہوئی ہماری چیخیں کیوں نکلی ہائے پر جس کے گھر کی سب سے قیمتی ترین چیز رات کو چوری ہو جائے وہ صبح سکون سے بیٹھتا ہے ایمانداری سے بتائیں بیٹھتا ہے اس کی نیند اڑ نہیں جاتی وہ جتنے جوگا ہو تھانے کچہری میں چکر لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا بتاؤ بھائیو لگاتا ہے نا یار مسلمان کے پاس قرآن سے بڑھ کر کیا ہے اور صاحب قرآن سے بڑھ کر کیا ہے ان دو نعمتوں کے بعد کوئی ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے سنو یہ حوالہ میرے پاس موجود ہے میں نے ذہن بنایا حاضر آئیں بس اس کے بعد بات کو میں اسٹیج کی جانب پلٹنے والا ہوں مرزا قادیانی نے قرآن پہ ڈکیتی کی ہے یہ تذکرہ نامی جو کتاب لکھی ہے اس کا تذکرہ یہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور قرآن مجید کے 55 نام ہیں علماء بیٹھے ہیں 55 قرآن کے نام ہیں اور جو سب سے بڑا نام اور معروف نام ہے وہ قرآن مجید ہے اس کے علاوہ الکتاب ام الکتاب سید الکتب اور مختلف کتابوں کے نام ہیں یہ کتاب تذکرہ کا نام رکھا اگر اس کا نام لفظ قرآن رکھا ہوتا تو سادہ مسلمان دھوکہ کھا سکتا تھا اس کو دھوکہ دینے کے لیے تذکرہ رکھا اور نیچے مجموعہ الہامات کی روشنی میں رکھ دیا اور اس کے اوپر جو بھی اس میں اول فول بقا بکتا رہتا ہمیں کوئی نہیں تھی ہمیں تکلیف کیوں ہوئی مرزا قادیانی نے سورہ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں ایسے ہی ہے نا علماء یہ اس کی پیروڈی دیکھنا کیا مرزا بکواس کرتا ہے یہ ہم ایسے نہیں گلیوں میں پاگل ہوئے مرزا قادیانی نے لکھا 1908 ڈیٹ ہے پیچھے اور یہاں سے یہ آج اس نے اپنے جھوٹ کو جوڑا اور قرآن کی پیروڈی کی کہتا ہے انا انزلناہ قریبا من القادیان مرزا نے اس کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ ہے وہ قرآن جو قادیان میں نازل ہوا ہے اور مرزا کا بیٹا مرزا بشیر احمد میں اپنی کتاب کلمۃ الفصل اس کا انگلش نیم ہے دا ریویو آف ریلیجنز مذاہب پر ایک نظر اس منتھلی ریویو کے اندر مرزا قادیانی 70 سے 78 پیج کے درمیان بحث کرتے ہوئے کرتا ہے کہ قرآن دنیا میں کہاں موجود ہے قرآن تو اٹھ گیا اور یہ دوبارہ معاذ اللہ خدا نے اپنے رسول کی تختگاہ قادیان میں نازل کیا مرزا پہ لعنت بنتی تھی یہاں بنتی تھی اب میں مختصر اختصار کی طرف آؤں گا کچھ اور باتیں کہنی ہیں ابھی تو میں نے 7 ستمبر بیان کرنا ہے ابھی تو میں نے امام نورانی کا ذکر چھیڑنا ہے ابھی تو میں چند ان کو یہ کہہ رہا ہوں چلتے ہیں بھائی ابھی رکے دیوانے ابھی نہیں بننا ابھی میں اس خبیث کی کچھ باتیں ان لوگوں کو صرف دکھانا چاہتا ہوں جو پہلی مرتبہ ہیں یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کا اتنا مسئلہ ہی نہیں ہے اور مرزائیوں کا ہمارا ایشو کیا ہے اختلاف کیا ہے ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں مرزا قادیانی نے کہا مجھ پہ قرآن دوبارہ نازل ہوا قادیان میں اور یہ جو میرے ہاتھ میں مرزا کی کتاب تذکرہ ہے اس کو دنیا کا مرزائی قادیانی قرآن کا درجہ دیتا ہے اور مرزا نے اس سے بڑا ظلم پتہ کیا کیا سننا مرزا قادیانی نے قرآن پاک کی آیتوں کو چرایا اور یہاں رکھا توجہ بھائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نہیں حضور کی شان میں نازل ہوئی مرزا قادیانی نے یہ لکھی کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نیچے ترجمہ لکھا
کہا کہ خدا نے کہا ہے مرزا ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اب جس کی زبان کھلے وہ بول دے ورنہ چپ رہیں۔ دوسری بات اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، مرزا قادیانی نے اس کے ترجمے میں لکھا خدا نے مجھے کہا ہے مرزا ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہا یاسین خدا نے مجھے کہا اے مرزا تیرے دستار کی قسم مجھے یاسین کہا۔ مرزا نے والضحیٰ واللیل اذا سجا لکھ کر نیچے کہتا خدا نے میرے چہرے اور میری زلفوں کی قسم اٹھائی۔ یہ ہماری چیخ نکلی آیت قرآن کی شان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوئی۔ مرزا اس کو اپنی کتاب میں لکھ کر کہتا ہے یہ مجھ پہ 1908 میں نازل ہوئی، فروری 1908 میں قادیان میں نازل ہوئی، اور خدا نے مجھے کہا میں نے مرزائیوں کو کہا مرزائیوں اے لانتیو کبھی مرزے کی فوٹو دیکھی جائے اس مردود کانا پہنگا لولا لنگڑا کیا اوقات ہے اس شورے کی، وہ تو قادیان کے چپڑ کا گندہ کیڑا، اور کہاں صاحب کعبہ قوس ہے۔ 2 منٹ میرے ساتھ آپ نے چلنا ہے۔ اور اسٹیج کے علماء اگر اپنی عظمت مبارکہ میں کمی نہ محسوس کریں تو ہاتھ کو بلند کرنا ہے، بات اپنے ناکا کی ہے۔ ایک ہاتھ بائیں طرف جوتے کی طرف لانا اپنے پاؤں کی طرف، دایاں ہاتھ آسمان کی طرف، اور منہ سے سبحان اللہ نکلنی چاہیے۔ میں پورا ستمبر یہ قوالی کر رہا ہوں اور مرزائیوں کو ان کا چہرہ دکھا رہا ہوں۔ مرزائیوں تمہارے مرزا نے یہ قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف منسوخ کر کے دعوے کیے ہیں، اور تمہارا مرزا تو خود کہتا ہے میں کرم خاکی ہوں، میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر ہوں۔ میں نے کہا مرزائیوں تمہارا مرزا تو قادیان کی گلی کا کرم خاکی ہے، اور وہ سمتنا فتح اللہ کی شان پیار سے کہے سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہاں مرزا قادیانی، قادیان کے چپڑ کا گندا کیڑا، اور کہاں وہ جس کے نالین کو عرش بھی بوسے دے رہا ہے، کہاں ٹونڈے ہاتھ والا، اور کہاں ید اللہ کے ہاتھوں والا، کہاں سینہ پر کینہ والا، اور کہاں علم نشرہ کے سینے والا، اور کہاں ٹیڑھی چال والا، کہاں لا اقسم بہذا البلد کی رفتار والا۔ عصمت ہے محمد ہمارے، محمد ہمارے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مرزا قادیانی نے ظلم کی انتہا کی۔ ایک اور بتاؤں، یہ میرے ہاتھ میں روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207 ہے۔ یہ مرزا قادیانی نے قرآن پاک کی آیت وہ نکالی، یہاں تک تو وہ عام مطلب جس میں ڈائریکٹ نام نہیں ہے، یاسین طٰہٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا الم نشرح انا اعطیناک الکوثر، یہ وہ آیت ہے جن میں نام نہیں ہے ڈائریکٹ، یہ وہ نام والی آیت ہے۔ سورہ فتح کی آخری آیت میں ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، آگے ڈیٹ بھی لکھتا ہے اور آگے ترجمے میں کہتا ہے یہ وحی الہی ہے جو خدا نے مجھ پر کی، اور اس وحی میں خدا نے میرا نام محمد بھی رکھا ہے اور رسول بھی رکھا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اور محمد عربی کا تو رب نے سائے اس لیے پیدا نہیں کیا تھا تاکہ کسی کا قدم لگ کے سائے کی بے ادبی نہ ہو، وہ دوسرا محمد کیسے ہمارے بزرگوں نے کہا رب دوسرا محمد بھی پیدا نہیں کر سکتا، یہ اس کی قانون قدرت کے خلاف ہے، کیونکہ رب نے محمد ایک ہی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ہی ہے۔ باتیں بڑی لمبی ہیں اور اس تذکرہ کے اندر ان
دانشوروں کو میں بتانے لگا ہوں، دانشوروں کو، یہی وہ وہی ہے وہ جو 1906 سے چلتی چلتی آگے بڑھی تو مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ خدا نے مجھے وحی کی انت منی بمنزلت ولدی لا حول ولا قوت نقل کفر نباشت. مرزا کہتا ہے خدا نے مجھے کہا اے مرزا تو مجھ سے میرے بیٹے کی مانند ہے. ایک اور حوالہ قول کروں، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 103 پہ مرزا قادیانی بکواس کرتا ہے میں نے خواب میں دیکھا میں خدا ہوں، اور کہتا ہے میں نے یقین کر لیا کہ میں ہی خدا ہوں. لو جی اس سے آگے آخری حوالہ میں بات کا رخ بدلتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں ہے، علماء دیکھنے پہلے. یہ مرزا کہتا ہے خدا نے وحی کی انا نبشرک بغلام مظہر الحق نقل کفر نباشت کان اللہ نزل من السماء. مرزا بکواس کرتا ہے، کہتا ہے خدا نے مجھے وحی کیا اپنا جھوٹ موٹ کا، کہتا ہے معاذ اللہ شیطانی وحی ہے. مرزا کہتا ہے خدا نے مجھے کہا کہ مرزا تجھے ہم ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، آخر تک میں اس کا رسپانس چیک کروں گا، آخر تک درمیان سے کھڑے بیٹھے لوگوں کو. مرزا بکواس کرتا ہے، کہتا ہے خدا نے مجھے کہا ہم تجھے بشارت دیتے ہیں تیرے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ جو لڑکا پیدا ہوگا نا کان اللہ نزل من السماء، گویا آسمانوں سے اللہ اترے گا. اب میرے ساتھ ملو باجماعت ہو جو تڑپ گئے ہو مرزا پہ لعنت، ہاتھ کھڑا کر کے جو نہیں ڈالے گا اس پہ بھی ڈالے گی. مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائی نوازوں پہ لعنت. ان بکواسات کو دانشور توجہ کر، لیبرل توجہ کر، سیکولر توجہ کر، بے دین توجہ کر. ہم کیوں پھڑک رہے ہیں، کیوں تڑپ رہے ہیں؟ قرآن کی ان آیات کو مرزا نے اپنی طرف منسوخ کیا، اور ان بکواسات کو جو کفریہ ہیں شرکیہ ہیں ان کو آج کا مرزائی قرآن کا درجہ دیتا ہے. مرزائی ان کو سچی وہی مانتا ہے. بتا قرآن کی آیتوں کو کوئی چرا کے لے جائے مسلمان تجھے سکون کی نیند آ جائے گی؟ بس یہی میرا سوال ہے. جس کو آئی بیٹھی ہے وہ غور کرے. اور ان کے لیے صرف اتنی بات کہوں گا، یہ میدان ہے توجہ. اب آپ کے لیے آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں پھر آگے بڑھوں گا. یہ میدان ہے، ادھر کچھ مرزا قادیانی کے ماننے والے نکل آئے، ادھر سے ختم نبوت کے جالے نکل آئے، گتھم گتھا ہو گئے. منظر ذرا ذہن میں بٹھانا ہے، گتھم گتھا ہو گئے. یہ والے مرزائی کہتے ہیں جو مرزے کے ماننے والے، مرزا مسیح ہے، مرزا نبی ہے، مرزا فلاں ہے. ادھر سے ختم نبوت کے جالے یہ جوان نکلے، کارکنان ختم نبوت نکلے، سینہ تار کے ہاتھ اٹھا کے کہا نہیں ہے مرزا جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے، اللہ کے آخری نبی آمنہ کے لال ہے. یہ ایک لڑائی ہے. وہ مرزے کی ترویج کے لیے گلی سے نکل آئے، یہ ختم نبوت کی تبلیغ کے لیے گلی سے نکل آئے. وہ ختم مرزے کے لٹریچر لے کر بازار میں آ گئے، یہ ختم نبوت کا لٹریچر لے کر بازار میں آ گئے. یہ دو بدو ہیں، جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہیں. توجہ بھائی، یہ ساحل پہ کھڑے لاکھوں لوگ ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، لیکن میدان میں آ کر اپنے نبی کی بات نہیں کرتے. میرا سوال سادہ سا ہے، جواب لے لینا اپنے ضمیر سے. مرزے کے ماننے والے مرزے کے لیے میدان میں نکل آئے، حضور کے ماننے والے ختم نبوت کے مجاہد میدان میں نکل آئے، جو کلمہ تو حضور کا پڑھ رہے ہیں لیکن ابھی تک میدان میں نہیں آئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کے امتی ہیں؟ ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ.
ہاں گتھم گتھا ہو رہی ہیں. توجہ میری طرف بھائی، توجہ میری طرف. گتھم گتھا کھڑے ہیں. ادھر سے ختم نبوت کے جالے، ادھر سے مرزائی گتھم گتھا ہیں. سننا آخری منظر کا حصہ. قیامت کا دن ہوگا، مرزے کے ماننے والے حضرت جی مرزے کے ساتھ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. ختم نبوت کے جالے سیدنا صدیق اکبر کے پرچم میں بغیر حساب جنت ڈال دیا جائیں گے. آخری منظر وہ جو خاموش تماشائی ہے نا لاکھوں کی صورت میں، وہ جب العطش 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 کرتے ہوئے حوض کوثر کی جانب لپکے گا نا، کہے گا پیاس بڑی ہے آقا پانی پلا دیں. حضور نے وہاں اگر یہ فرما دیا تیرے ہوتے ہوئے میری ختم نبوت پہ حملہ ہوا تھا، تو نے کیا کیا؟ تیرے پاس علم تھا، طاقت تھی، پیسہ تھا، قلم تھا، زبان تھی، تیرے پاس بہت کچھ تھا، بتا تو نے کیا کیا؟ آج حوض کوثر کا جام پینے آ گیا ہے. دنیا میں ختم نبوت پر جب حملہ ہوا، میری تاج و تخت ختم نبوت پر حملہ ہوا، میری عزت پر اہل بیت پر حملہ ہوا، قرآن پر حملہ ہوا، تو نے کیا کیا؟ جواب ہے تو خوشی سے چلو، نہیں تو آج ہی فکر کے اعتکاف میں بیٹھ کے اپنے آپ کو سنوار لو. قیامت میں یہ پوچھ لیا تو جواب کیا ہوگا؟ کہیں آقا یہ نہ فرما دے دنیا میں تو میری ختم نبوت پر حملہ دیکھ کر تماشائی بنا تھا، جا آج جہنم میں تو تماشا بنا. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، محشر میں اگر حضور نے اپنے در دولت سے ٹھکرا دیا تو کوئی اور دروازہ نہیں ملے گا. علماء بیٹھے، کوئی اور دروازہ نہیں ملے گا. توجہ کرنا، بات لمبی ہو گئی. مرزا قادیانی ملعون، یہ کون کیسا بدبخت تھا، کیسا بدبخت تھا. اس کے میں نے کفریات آپ کو بیان کیے. میں مرزائیوں کو چیلنج کر رہا ہوں، یہ کردان بھی میں نے ملک کے طول و عرض میں پڑھی ہے، اور میں آج بھی نیٹ پہ بھی میرا چیلنج ہے. آج بھی پرسوں علی پور سیدہ لاسانی اس پہ بھی میں نے لائیو چیلنج دیا مرزائیوں کو. میں نے 152 لفظوں کی جو گردان پڑھی ہے پڑھتا ہوں، اگر ایک بھی جھوٹی ہو مرزائیوں کی کتابوں سے ثابت نہ کروں تو چوک میں جو چور کی سزا میری، اور اگر میں مرزائیوں کی کتب سے ثابت کر دوں تو پھر میں سزا نہیں دوں گا. میں اتنا کہوں گا مرزائیوں مرزے پہ لعنت ڈالو، آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھو. اور کچھ بھی نہیں ہمارا تقاضا، دولت و دنیا ثروت و جا نہیں ہے. سنو وہ مرزا قادیانی کے کفریات سنے ابھی آپ نے؟ جی سنے؟ جی سنے. جھوٹے تھے کہ سچے؟ تو جھوٹے پہ کیا ہے؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ لعنت اللہ علیہ الظالمین. جھوٹے پر خدا کی، بولو جھوٹے پر خدا کی، مرزے پہ لعنت. اب میں نے تعارف بیان کرنے لگا ہوں. تعارف پھر آتا ہوں ستمبر کی طرف. مختصر ہے، ذرا جامع ہے، توجہ کرنا. بد گفتار، لعنتی کردار، ہرزہ سرائی میں موزور، نبوت کا چور، جھوٹ کا مجسمہ، انگریز کے بوت کا تسمہ، خواہشات کا بندہ، سوچ کا گندہ، عادات ذلیل، فطرت رزیل، بد شکل، کوتا عقل، مکروہ خد و خال، بے ڈھنگی چال، ایک آنکھ سے کانا، کفر میں سیانا، دل سیاہ، ضمیر ٹھا، فرنگی کا غلام، دشمن خیر الانام، گالیوں کی برسات، ارتداد کی شعارات، ایمان کا شکاری، در انگریز کا بھکاری، دولت کا حریص، منافقت کا مریض، اخلاق کا قاتل، سراپا باطل، ننگ شرافت، لائق حقارت، فتنہ ساز، نوسر فاز، علامت فساد، منکر جہاد، کلیسا کا پجاری، ملکہ پہ صد کی واری، امام تجل و تلبیس، باعث فخر ابلیس، پیشوائے مرتدین، رہنمائے زندگی، مسلم قذاب کا ترجمان، اسود انسی کا نشان، دشمن قرآن، بانی فتنہ قادیان. شخصیت بڑی شیطانی ہے، توجہ چاہوں گا، شخصیت بڑی شیطانی ہے، نام مرزا قادیانی. بول کے میں نے اپنے دل ناراض سے پوچھا، بتا کوئی تسلی ہوئی؟ میں نے اپنی ڈکشنری میں جتنے لفظ تھے جن کا مرزا اہل تھا میں نے نکال کے لگا دیے. اندر سے پتہ کیا آواز آئی؟ دل سے. حق تو یہ ہے کہ مرزا تیرا حق ادا نہ ہوا، کیونکہ مرزا تیری تقذیب میرا فرض شریعت. شعر سمجھیے گا کیا بول گیا ہوں میں؟ مرزا تیری تقذیب میرا فرض
शरीयत, मिर्जा तेरी तजलील मेरी ऐन इबादत। बोल के बोल। बड़े दिनों बाद फड़कने वाला मजमा मिला है मुझे। चांद दीदा भी है, जवाब देदा भी है, और गैरत से मामूर भी है। पहाड़ी ग्राउंड के बाद आज एक और मंजर नजर आया। आसमान वालों, तुम्हें में मुबारक है। पहाड़ी ग्राउंड में जो तुमने जश्न मनाया है, आइंदा इससे भी बड़ा जश्न मनाने की मालिक तुम्हें तौफीक दे। कमाल कर दिया तुमने। वो अपने हर मजनू का अपने ही रंग है। आज बुजुर्ग बैठे हैं, जमीयत उलमाए पाकिस्तान के जिम्मेदारान बैठे हैं, अशामन नूरानी के वारिस बैठे हैं। मैं कादियानी की तारीख को 2 मिनट में पीछे से लेके यहाँ आना चाहता हूँ, तवज्जो करना ज़रा। मिर्ज़ा कादियानी ने 1883 में दावे मसीहियत किया और उसकी पहली किताब ब्राहीन अहमदिया छप कर आई 1883 के अंदर। सबसे पहले जो उसका किताबी जवाब में जवाब दिया वो ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी है, ख्वाजा दाइमुल हुज़ूरी के भांजे और खलीफे। पहला तहरीरी फतवा भी ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी ने दिया। पहला मुनाजरा का चैलेंज भी कबूल किया, पहले मुबाले का चैलेंज भी कबूल किया। मिर्ज़ा मुनाजरे से भी भागा, मुबाले से भी भागा। 1883 साल के अंदर ये वाक़यात हो गए। 83 से 86, 86 से 96, 96 तक मुबाला भी हो गया था। 15 शबान को मुबाला हुआ था 1896 में। 12 जमादियुल अव्वल को 1886 में मुनाजरा अमृतसर के अंदर ना वो क्या थे फिरोजपुर छोनी के अंदर उसके ससुराली गांव में हुआ। मिर्ज़ा घर से ही नहीं निकला। ये तो था पहला मंजर जो ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी ने किया था। फिर पीर जमात अली मैदान में निकले, फिर पीर मेर अली मदीने से हजूर अलैहिस्सलाम ने भेजे, मामूर बिन रसूल आए, फिर अल्लाह हज़रत ने, अल्लामा हसन रज़ा खान ने, अल्लामा हसन फैज़ी करमदीन दबीर, फिर मुख्तलिफ हमारे बुज़ुर्गों ने, ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा जो हैं म्यानवी, ख्वाजा गुलाम मोहम्मद मुहद्दिस गोटवी, अल्लामा करमदीन दबीर, अल्लामा मास्टर गुलाम रसूल अमृतसरी, ये उलमा हमारे सफ़ आते रहे, मिर्ज़े का ताक़ुब करते रहे। इल्मी ताक़ीक़ की मुनाजराना मुबाहले का चैलेंज दुनिया के हर शहर और मुल्क में जाके किया और समंदर पार जाकर अल्लामा अब्दुल अली मीरठी सिद्दीकी ने किया और तसलसल चला तो अल्लामा अबुल बरकात रिजवी ने किया, मौलाना महमूद रिजवी ने किया और मौलाना महमूद रिजवी ने किया और फिर चलते चलते तवज्जो करना ज़रा, फिर अब्दुस्तार खान न्याज़ी, अशाह अहमद नूरानी सिद्दीकी, ये 74 की तहरीक, 53 की तहरीक, अरे उससे पहले 47 की तहरीक में ये मुख्तलिफ तहारीक हैं। मैं इनका जिक्र नहीं चढ़ूँगा, एक लंबा मौजू हो जाएगा। पाकिस्तान बनने से पहले बड़े मार्के हुए, हर मार्के से मिर्ज़ा जलील हुआ। अब जो मार्का हुआ 50 साल पहले, ये 7 सितंबर 1974 को असम्बली के अंदर हुआ और असम्बली की कार्रवाई छप गई। एक तबके ने छापी है, मुझे अफसोस से गली गली ये कहना पड़ रहा है, जो अपने वारिसों का लिटरेचर ना संभाले क्योंकि वो फिर वारिस तो नहीं होता ना। अरे ख़त्म नबूवत पे करारदाद किसी और ने नहीं पेश की थी, सूरज की तरह रोशन है वो इमाम नूरानी ने पेश की थी। उन्होंने भले अपनी किताबों में छाप कर नंबर 2 दिया मेरे नूरानी को, है गाइड हमारा नूरानी, निकले वाला नूरानी। अरे तेरे नूर से। अभी मैं उधर आऊँगा, हजरत ने 1.25 घंटा दिया था, 10 मिनट बाकी है। अगर मोहलत मिले तो मैं कुछ और वक्त अगर नसीब हुआ तो करूँगा, वरना इसी पर रोक दूंगा। इमाम नूरानी कौन है, तवज्जो करना जरा। यकीन करें दुनिया को अभी तक नहीं पता, दुनिया से चले हुए भी दिहाइयाँ गुजर गई, अभी तक लोगों को नहीं पता नूरानी किस हस्ती का नाम है। मैं पहले मकाम नूरानी बताऊं।
پھر 7 ستمبر کی بات کروں گا مقام نورانی کیا ہے، اور مجھے بتانے والا اور نورانی صاحب نیازی صاحب کے درمیان صرف ایک راوی ہے، اور وہ راوی ہے پروفیسر شجاعت علی مجاہد، سیالکوٹ کے ہیں۔ یہ نورانی اور قبلہ نیازی صاحب کے تحریکی کارکن سرگرم رکن تھے سیالکوٹ میں۔ نورانی صاحب قبلہ اس وقت تک میٹنگ شروع نہیں کرتے تھے جب تک شجاعت نہیں آ جاتا تھا، اتنے قریبی تھے وہ، اور فوٹو موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے، سارا کچھ۔ مجھے شجاعت علی مجاہد صاحب نے یہ بات بتائی، ریکارڈ ہے، وہ زندہ ہیں، سیالکوٹ میں ہیں، ہماری تحریک کے لیڈر ہیں، میرے رہبر تحریک ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے نیازی صاحب سے خود سنا، اور کہتے وہ ہیں جو دوسرا کوئی بیان کرے نا فضیلت، اور پھر جس مقدمے میں مخالف تسلیم کر جائے نا، مقدمہ مخالف تھے نیازی صاحب، آپ کہیں گے نیازی صاحب کیسے مخالف؟ وہ مخالف اس طرح تھے، مدینہ شریف پہ دونوں شہزادے بیٹھے تھے، یہ ناظر کرنا ذرا، مواجہ شریف کے باہر باب جبریل کے دروازے کے بالکل باہر جنت البقیع کی طرف سے دونوں بیٹھے تھے، تو موج میں آ کے گفتگو شروع ہوئی۔ نورانی سے نیازی صاحب نے کہا نورانی صاحب پتہ ہے آپ کو حضور علیہ السلام کی اونٹنی جب آئی تھی مدینہ میں تو ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ کہاں بیٹھی تھی؟ آپ کی دعا لینا چاہوں گا، طالب علم ہوں لیکن بجائے اس کے بھی یہ طالب علم ہے، اپنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے محبت دینا، دعا لینا چاہوں گا۔ بڑی بات راز کی ہے، آپ میں سے کئیوں کو پتا ہوگا مجھ سے جو زیادہ نورانی صاحب قبلہ کے قدموں میں رہے ہیں، صوفی اسماعیل صاحب، مفتی عبدالشکور رضوی صاحب اور دیگر جو بڑے ہیں، ان کو تو مجھ سے بہت زیادہ باتیں، وہ ساکی صاحب ہیں ان کو بہت زیادہ باتیں پتا ہوگا۔ مجھے جو بتائی ہے شجاعت صاحب نے، میں وہ بتا رہا ہوں، راوی کا نام بھی بتایا، اور نیازی صاحب کے اور میرے درمیان ایک راوی ہے اور وہ شجاعت علی مجاہد ہے۔ کہتے ہیں نیازی صاحب نے کہا نورانی صاحب وہ اونٹنی کہاں بیٹھی تھی؟ پورے گھنٹے سے میں نے پانی نہیں پیا، جس کا پانی بنتا ہے میں نے نہیں پیا، میں کیسے پینے دوں؟ توجہ کرنا ذرا، مجھے 3 بار نیچے سے آفر ہوئی ہے پانی کی، میں نے نہیں پیا، آپ کی توجہ مجھے ضروری ہے۔ انشاءاللہ مل کے حوض کوثر کا پیئیں گے انشاءاللہ۔ یہ محنتیں اس لیے ہو رہی ہیں، سر سے پاؤں تک پسینے اس لیے ہیں، زندگی ہتھیلی پہ اس لیے سجا کے گلی گلی آ رہے ہیں، حوض کوثر کا پانی پئیں گے، تو پیتے ہی رہے ہیں، پیتے رہیں گے، پینا بھی ہے، ضرورت ہے، بشریت ہے، پینا ہے، لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے بہت ایسے تسلسل سے جاری رہے کہ حضور خود ہی عطا کرے، اور انشاءاللہ معاشر میں عطا ہوگا، پورا یقین ہے ہمیں۔ ہم کوئی لاوارث توڑے ہیں؟ تیرے میرے علی گولڈوی نے کیا فرمایا تھا جو منسوب جملہ ہے آپ سے؟ فرمایا جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ لاوارث نہیں، اس کی پشت پہ آمنہ کے لال کا ہاتھ آ جاتا ہے۔ یار باتوں میں باتیں نکل رہی ہیں، یہ دوڑ دھوپ کیا ہے؟ یہ دوڑ دھوپ چھوڑیے، یار بات کو سمجھیے ضروری ذرا، میں سینہ چیر کے اپنے زخم دکھانے لگا اور یہ باتیں باپ تک پہنچانے لگا جو میں نے سنی ہیں بڑوں سے۔ نیازی صاحب کہتے ہیں نورانی صاحب حضور علیہ السلام کی اونٹنی کہاں بیٹھی تھی؟ اب یہ کوئی بوجھنے والی بات ہے، 1450 سال پہلے کی بات ہے، کتاب میں نہیں ہے، وہاں پر نہیں ہے، درس نظامی میں نہیں ہے، کسی میں نہیں، لیکن یہ پوچھ لیا گیا، ذوق تھا، محبت تھی۔ نورانی صاحب نے اشارہ کیا، میری طرف دیکھیں، ایک خاص جگہ پر، یہ جگہ ہے، اشارہ کیا۔ نیازی صاحب کہتے ہیں نہیں میرا گمان ہے یہاں ہو، یعنی دوسری مخالف سمت کو جگہ نیازی صاحب نے بتائی اور پہلے جگہ نورانی صاحب نے بتائی، تکرار ہوا، نورانی صاحب نے کہا نہیں یہاں بیٹھی تھی، نیازی صاحب نے کہا نہیں یہاں بیٹھی تھی، تکرار بڑا، بات ختم ہو گئی، محبت میں تکرار تھا، محبت میں کون سا حسد و بغض تھا، محبت میں تکرار ہوا، تکرار ختم ہوا، رات اپنے اپنے ہوٹل میں چلے گئے، سوئے، صبح فجر کے لیے آئے، ابھی رستے میں تھے تو نیازی صاحب نورانی صاحب کا ماتھا چوما، ہاتھ چوما، گلے سے لگایا، کہا نورانی میاں آپ نے سچ کہا تھا، اونٹنی وہیں بیٹھی تھی جہاں آپ نے کہا تھا۔ نورانی مسکرائے، کہا نیازی صاحب کل تک تو مان نہیں رہے، آج کیا ہوا؟ کہا رات سویا ہوں، آمنہ کا لال آ گیا خواب میں، فرمایا نیازی جہاں نورانی کہتا ہے وہیں اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ وہ نورانی ہے، نورانی
یہ نورانی ہے. اور ہمارے نیازی کون ہیں؟ ہائے 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 ہائے. اللہ جوڑی کو سلامت رکھے اور تا قیامت قبر میں ان کے درجات بلند ہوں اور ان کو فیوز و برکات میں اضافہ ہو. جیل میں گئے 53 کی تحریک ڈی ایس پی فردوس شاہ کے قتل کیس میں شاہ عبدالستار خان نیازی. یہ کبھی پھر بتاؤں گا کہ آپ 2 مرتبہ خان لگاتے تھے. جو آپ کے سیاسی اشتہار ہیں نا جو میاں والی میں چھپتے تھے خان عبدالستار خان. ایک شریکڑا بول کے کہنے لگا نیازی صاحب ہمارا 1 بار ہی خان لگتا ہے آپ کا 2 بار کیوں لگتا ہے؟ آپ نے تو جواب دیا وہ اسٹیج پر نہیں دے سکتا کھانے کے ٹیبل پہ بتاؤں گا. کیا آپ کو بتاؤں گا ادھار رہا. نیازی صاحب نے جواب بڑا برجستہ دیا. اچھا آپ جیل میں گئے نا تو جیلر نے وردی منگوائی. جب آپ کو ڈیتھ سینٹنس سنائی گئی ڈیتھ کہ سزائے موت ہو گئی اور آپ کے لیے وہ وردی خاکی لائی گئی آپ کو پہنائی گئی جو بھی کپڑا پہناتے کرتا چھوٹا بازو چھوٹا شلوار چھوٹی. ڈی ایس پی کہتا سپرڈنٹ جیل اور لاؤ وہ اور لاتا وہ بھی چھوٹا وہ اور لاتا وہ بھی چھوٹا. وہ سپرڈنٹ جیل حقار سے نفرت سے غرور سے کہنے لگا اوے نیازی ایڈا موٹا تو تینوں کوئی وردی پوری نہیں آتی. نیازی اللہ کے ولی کی زبان سے جملہ نکلا تھا. فرمایا اے جس حکومت کی وردی نیازی کو پوری نہیں اس کے سولی کا پھندا کیسے پورا آئے گا. اور تاریخ نے دیکھا گردش ایام لوٹی وہی تختے الٹ گئے نیازی صاحب باہر. صحافی نے سوال کرتے ہوئے پوچھا تھا نیازی صاحب عمر کتنی ہے؟ کہا 6 راتیں 6 دن اور 7 راتیں. کہا نیازی صاحب مذاق کرتے ہیں؟ کہا مذاق نہیں ہے زندگی وہی ہے جو ختم نبوت کے لیے جیل کاٹ آیا. یہ ہمارے بزرگ اور نورانی میاں یہ بیس میرے ہاتھ میں سخت کاروائی پوری ہے. غلام ہے غلام ہے غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے رہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے وکیل ختم نبوت مقرر ذیشان محترم المقام حضرت بدیع الزمان بھٹی صاحب.